قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ کہا گیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، وما کان من المشرکین، سورہ نحل میں ہے، اسی طرح اور مقامات پر ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو کہ پکے موحد تھے، بت شکن تھے، ان کے بارے میں یہ بار بار کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے؟ تو اس سوال کو سمجھنے کے لیے اسلام سے پہلے کے جو حالات ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، اور وہ جو خانہ کعبہ میں مکہ مکرمہ میں بسنے والے لوگ تھے اپنے آپ کو حنفاء کہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا، کلیم تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ اب دیکھیں نا ستم، یہ دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو بت شکن ہے، یہ چیز ہمارے قرآن کریم میں موجود ہے۔ اب وہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں وہ کلیم کر رہے تھے، یہ دعویٰ کر رہے تھے، مدعی تھے اس بات کے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے صحیح معنوں میں پیروکار ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جھوٹا پروپیگنڈا بھی بڑا مؤثر ہوتا ہے، اور جو لوگ صحیح دین ابراہیمی پر قائم تھے، عرب کے لوگ، ان کی تو کوئی بات ہی نہیں سنتا تھا، ان کو تو انہوں نے کہتے ہیں نا سائیڈ لائن کیا ہوا تھا، بالکل معاشرے سے الگ تھلگ تھے، چند لوگ تھے، اور ان کی جو ہے نا وہ تعلیمات اس طرح غالب نہیں تھی۔ تو لہذا لوگوں کو وہ باور یہ کرواتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیح معنوں میں ہم پیروکار ہیں۔ یہ تو قرآن کے دیکھیں نا ناموں میں سے ایک نام الفرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ تو قرآن کریم نے آ کے لوگوں پر صحیح چیز واضح کی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ جو مشرکین ہیں یہ ان کے پیروکار نہیں، وہ تو بت شکن تھے، یہ موجودہ مشرکین تو بت پرست ہیں۔ دیکھیں نا جس دین پر وہ تھے مشرکین، اس کو انہوں نے بچانے کے لیے کتنی کوششیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کی، پھر ان کو ہر قسم کی آفر کی، دنیاوی آفر کی، پھر حتیٰ کہ دین میں مداہنت کے لیے کہا کہ جی کچھ دیر آپ اللہ کی عبادت کریں، ہم بھی ساتھ کرتے ہیں، کچھ دیر آپ ہمارے ساتھ بتوں کی پوجا کریں، ہم بھی کرتے ہیں، یعنی ایک درمیانی راستہ کہ ان کا دین بچ جائے جس پر وہ قائم تھے، مذہب بچ جائے۔ تو اس لیے چونکہ وہ اس مذہب کے پیروکار تھے، اس کی پرچار کرنے والے تھے، لوگوں کو یہ باور کراتے تھے کہ صحیح تعلق ان کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، جبکہ قرآن نے آ کے واضح کیا، کلیریفائی کیا، تفصیل سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی بیان کیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے، وہ سب سے تعلق توڑ کر ایک اللہ سے تعلق جوڑنے والے تھے، وہ تو وہ تھے کہ جنہوں نے خدا کی توحید کے لیے سب سے جو ہے نا دشمنی مول لی۔ اقبال کے اس شعر کا وہ مصداق تھے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں چونکہ یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا جو مشرکین کرتے تھے کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے، ہم صحیح معنوں میں ان کے پیروکار ہیں، اور یہ انہوں نے بڑا اس کو مؤثر بنایا ہوا تھا، ان کے جھوٹے پروپیگنڈے کے توڑ کے لیے قرآن نے بار بار یہ کہا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، ان کے ساتھ سب سے قریبی تعلق اگر کسی کا ہے تو اس نبی کا ہے۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا معہ واللہ ولی المؤمنین۔ تو یہ وجہ ہے قرآن کی کہ قرآن نے بار بار اس بات کی تردید کی کہ مشرکوں کا ابراہیم علیہ السلام سے حقیقی کوئی تعلق ہے، یہ ان کے پیروکار ہے۔ در حقیقت یہ ان کی تعلیمات سے ہٹ چکے تھے، بالکل ان کے اپوزٹ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صحیح تعلق اس امت کا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ان کی جو اصل تعلیمات ہیں ان کو پروموٹ بھی اس امت نے ہی کیا۔ قرآن نے اس چیز کو اجاگر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کو ہمارا سفارشی اور ہمارے لیے حجت اور دلیل بنائے۔ قرآن کریم سے ہماری محبت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔